السلام علیکم ناظرین، اگلی ایپیسوڈ کا دوسرا پرتجسس ٹریلر بھی آ چکا ہے، جس میں عثمان بے کو فتح کی جنگ کے لیے روانگی سے پہلے بالا خاتون کو ضروری ہدایات دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف کمانڈر لوکاس اور شہزادی صوفیہ اک حصار قلعے کے اندر بھرپور تیاری کر کے بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً ناظرین، شہزادی صوفیہ کمانڈر لوکاس سے بھی بہت زیادہ تیز، چلاک اور بہادر نکلی، کیونکہ ناظرین ایک تو وہ عثمان بے اور بالا خاتون کی ایک پرانی دشمن ہے، اور دوسرا صوفیہ کا واضح ٹارگٹ عثمان بے کا خاندان اور اس کے خاص جنباز ہیں، اور وہ عثمان بے اور بالا خاتون کے پرانے دشمن کی حیثیت سے بہت سی مصیبتیں اور تکلیفیں اپنے ساتھ لائی ہیں، اور اپنے انتقام کے لیے وہ برسوں سے بڑی پکی تیاری کر چکی ہے، اور اپنے اس مقصد میں ہر حال میں کامیابی کے لیے وہ اپنا ایک زبردست فوجی دستہ بھی تیار کر چکی ہے، جس کی جھلک ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اور ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ شہزادی صوفیہ نے اپنی انٹری کے ساتھ ہی 22 انگور کو شہید کرنے سے پہلے عثمان بے کے مختلف شہروں میں موجود جاسوسوں کو بڑی بے رحمی سے ختم کیا تھا، اور عثمان بے کا ان شہروں کے ساتھ رابطہ منقطع کر دیا تھا، اور پھر اس نے اپنا آخری وار 22 انگور پر کر کے اپنے اس منصوبے کو بڑے کامیابی کے ساتھ مکمل کیا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے ناظرین کہ صوفیہ عثمان بے سے اپنا پرانا انتقام لینے کے لیے کتنی بہادری، ذہانت اور احتیاط سے پکے منصوبے بناتی ہے، اور اپنے ان منصوبوں میں کامیاب بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ جب سے شہزادی صوفیہ آئی ہے، تب سے کمانڈر لوکاس کا پلڑا ذرا بھاری نظر آ رہا ہے، اور اب اس پچھلی ایپیسوڈ میں تو شہزادی صوفیہ نے اپنے منصوبے کے اندر منصوبہ بنا کر عثمان بے پر اپنے پچھلے وار سے بھی زیادہ خطرناک وار کر چکی ہے، کیونکہ اس نے بالا خاتون کی موجودگی میں ایک عقاب کی طرح پلک جھپکنے میں فاطمہ خاتون کو اغوا کر لیا ہے۔ اس لیے ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ عثمان بے فاطمہ خاتون کو کیسے بچائیں گے؟ کمانڈر لوکاس اور صوفیہ عثمان بے سے فاطمہ خاتون کے آزادی کے بدلے کتنا بڑا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ کیا عثمان بے کا اگ حصار کو فتح کرنے کے لیے کی گئی تمام تیاریاں ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی اکلوتی بیٹی فاطمہ خاتون کو بچانے کی خاطر کمانڈر لوکاس اور صوفیہ کے مزید بڑے بڑے مطالبات کو ماننے پر مجبور ہوں گے؟ کیا عثمان بے اپنے اس بہت ضروری اور ایک بڑے جنگی منصوبے کی ناکامی کا سبب بننے والے کو سزا دیں گے؟ کیا بالا خاتون اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے عثمان بے کے غضب کا شکار بنے گی؟ اور کیا بیگم خاتون بالا خاتون کو عثمان بے کی نظروں میں گرانے کے لیے یہ نادر موقع ضائع ہونے دے گی؟ کیا اصلی مجرم لالچی اور نااہل گنجر بے بے نقاب ہوں گے؟ گنجر بے کو کون بے نقاب کرے گا، اور اسے اپنے اس نااہلی کی کیا سزا مل سکتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ فاطمہ خاتون کو اغوا کر کے شہزادی صوفیہ نے بہت بڑا ہاتھ مارا ہے، کیونکہ اپنے اس منصوبے میں کامیابی پر وہ عثمان بے کے ہاتھ باندھ چکی ہے۔ اب عثمان بے یا تو اپنی اکلوتی بیٹی کی قربانی دے کر اک حصار قلعہ فتح کرے گا، اور یا پھر وہ اک حصار قلعے کی فتح سے دستبردار ہونے کے ساتھ ساتھ کمانڈر لوکاس کے مزید بڑے مطالبات کو بھی ماننے پر مجبور ہوگا، کیونکہ ناظرین کمانڈر لوکاس کو عثمان بے کے ہاتھوں بڑے بڑے نقصانات کو برداشت کرنے کے بعد یہ نادر موقع ہاتھ آیا ہے۔ اس لیے اب وہ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے تمام پچھلے نقصانات کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے بہت ممکن ہے ناظرین کہ کمانڈر لوکاس عثمان بے سے اک حصار قلعے سے واپسی کے ساتھ ساتھ کارادین قلعے کو بھی ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرے گا۔ اس دوران ناظرین یہ بھی بہت ممکن ہے کہ عثمان بے یا بالا خاتون شہزادی صوفیہ کو بھی پہچان لے، لیکن چونکہ صوفیہ نقاب لگا چکی ہے، اس لیے اس کو پہچاننے میں کچھ وقت بھی لگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین یوسف اور ساروجہ بھی دشمنوں کے قبضے میں ہے، اس لیے اگر عثمان بے فاطمہ خاتون کی قربانی دینا بھی چاہیں تو بیگم خاتون اور بہان بے اسے ہر حال میں روکیں گے، کیونکہ یہ دونوں نقلی بہادر اپنے قبیلوں کے مستقبل کے سردار ہیں۔ اس لیے ناظرین اس دفعہ ایسا لگ رہا ہے
کہ کمانڈر لوکاس اور شہزادی صوفیہ اس دفعہ یہ معرکہ جیت جائیں گے، اور یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ البائے الپہلی کی طرح نامعلوم بن کر کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے کہ اس ناممکن کو ممکن بناتے ہوئے بظاہر نظر آنے والی عثمان بے کے اس شکست کو فتح میں بدل دے، اور فاطمہ خاتون کو بچانے کے ساتھ ساتھ اکحصار قلعے کی فتح کو بھی ممکن بنا دے۔ لیکن ناظرین، عثمان بے کے منصوبے میں رکاوٹ بننے والے کو عثمان بے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے ناظرین، بہت ممکن ہے کہ عثمان بے سب سے پہلے اپنی بے احتیاطی پر بالا خاتون سے سختی کے ساتھ پوچھ گچھ کریں گے اور اس سے سخت ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ ناظرین اس مہم پر جانے سے پہلے عثمان بے نے بالا خاتون کو بے حد محتاط رہنے کی ہدایت کی تھی۔ لیکن بالا خاتون بھی فاطمہ کی اغوا کیسے ممکن ہوئی، اس حوالے سے ضروری تفتیش ضرور کرے گی، اور بہت ممکن ہے کہ بیہان بے یا حزل خاتون اس تفتیش کے دوران گنجر بے کے لالچ اور اس کی تجارتی معاہدے کے بارے میں بالا خاتون کو بتا دے، کیونکہ ناظرین اگر آپ نے غور کیا ہو تو پچھلی ایپیسوڈ میں گنجر بے نے بیہان بے کو اپنے بہت جلد امیر ہونے کی شیخی مارتے ہوئے بتایا تھا کہ اس نے ایک خوبصورت تاجر عورت کے ساتھ ایک بڑا زبردست تجارتی معاہدہ کیا ہے، اس لیے وہ بہت جلد امیر ہونے والا ہے۔ اور اس دوران حزل خاتون اچانک آئی تھی اور وہ عورت کا ذکر سن کر بے حد ناراض ہوئی تھی، جس کو بیہان بے نے ٹالا تھا۔ اس لیے بہت ممکن ہے ناظرین کہ گنجر بے کی نااہلی اگلی ایپیسوڈ میں واضح ہو جائے، اور گنجر بے کی نااہلی واضح ہوتی ہی عثمان بے شہزادی صوفیہ کو فوراً پہچان لے، اور یا پھر یہ بھی ممکن ہے ناظرین کہ پہلے سے برسا میں موجود البائے الپ عثمان بے کو صوفیہ کی آمد کے بارے میں سب کچھ بتا دے۔ اور یہ سب ہونے کے بعد یہی نظر آ رہا ہے ناظرین کہ گنجر بے سزا پانے کے بعد عثمان بے کے خلاف ہو کر کاراسی بے کے صف میں شامل ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، اس دوسرے ٹریلر کے اس منظر سے ایسا نظر آ رہا ہے کہ عثمان بے خوب سمجھ چکے ہیں کہ کاراسی بے اس کے فتح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تو کیا آپ کے خیال میں اب عثمان بے اور کاراسی بے ایک دوسرے کے خلاف کھل کر لڑیں گے، یا پھر عثمان بے مناسب موقع کا انتظار کریں گے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہمارے اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔